السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ کی آیت 60 سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب العالمین فرما رہے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مثال ہے کہ جیسے کہ کسی نے روشن کیا، استوقدہ جلایا، کیا جلایا؟ نارن، آگ کو جلایا، یعنی بالکل اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے اور آگ جلا کے روشنی کر دی۔ فلما اضاءت ما حولہ، اس آگ سے آس پاس کی ساری روشن ہو گیا، اندھیرا چلا گیا اور ہر طرف روشنی ہو گئی۔ اور جب روشنی ہوئی تو آپ کو ہر چیز صاف دکھے گی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے آنکھوں کا نور ہی چھین لیا، انسان کو اندھا کر دیا، اب انسان کو کچھ دکھ نہیں رہا، ہر طرف روشنی مگر آپ کو کچھ دکھ نہیں رہا۔ وترکہم فی ظلمات، روشنی چھین لی آنکھوں کی تو اس کو اندھیرے میں ہی چھوڑ دیا، آس پاس روشنی ہو گئی مگر اسے ہر طرف اندھیرا ہی دکھ رہا ہے، اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک اللہ نے اگزامپل دی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسلام کی روشنی ہر طرف پھیلا دی، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، جن کے دل میں نہیں تھا ایک اللہ کی عبادت کرنا، جن کو اسلام میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، تو اللہ نے بھی ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی، یعنی ان کی عقل میں فتور ڈال دیا کہ ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے مت کرو، جیسے جس گندگی اور جس گمراہی میں پڑے رہنا ہے، جس کو بھی اللہ کی سوا جس کسی کو بھی پکارنا ہے پکارو، اللہ نے تمہاری روشنی آنکھوں کی چھین لی، اب تم اندھیرے میں ہی رہو، یعنی کہ اس ایک رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی نہیں مان رہے ہو تو پھر اس کے علاوہ دوسری ساری لائف اندھیرے میں ہے۔ لا یبصرون، نہیں دیکھ، اب تم کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ایسے ہیں اللہ کی نظر میں جیسے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، رب کہتے ہیں وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، نہیں دیکھ سکیں گے، کہ بہرے ہیں، ان کو کچھ نہیں سنائی دے رہا، قرآن کی بات، اللہ کی بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، وہ منہ سے کچھ نہیں بول پا رہے ہیں کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، آنکھوں کے اندھے ہیں کہ ان کو آسمان سے نہیں دکھ رہا کہ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی، یہ انسان کون پیدا کر رہا ہے، یہ موت کیسے آتی ہے، انہیں کچھ نہیں دکھ رہا ہے۔ فہم لا یرجعون، پھر وہ نہیں لوٹیں گے اسلام کی طرف، جب وہ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کیا پھر واپس نہیں آئیں گے اللہ کی طرف؟ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ایک دوسری اگزامپل سے سمجھا رہے ہیں، او کصیب من السماء، یا جیسے خوب تیز طوفانی بارش ہو، آسمان سے تیز بارش ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں تیز ہر طرف اندھیرا ہو گیا اور کڑک کی بجلی ہے اور بالکل تیز بجلی ہے اور اندھیرا اور ایک تیز کڑک آواز ہے، شور ہے۔ یا جلون اصابعہم فی آذانہم، ایک خوف کا ماحول ہے، طوفانی رات ہے کہ انسان ڈر کے مارے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتا ہے، فی آذانہم یعنی اپنے کانوں میں ڈال لیتا ہے، کیوں؟ من الصواعق، ایک کڑک کی بجلی کی تیز آواز کے چکر میں ڈر کر، حذر الموت، کس کا ڈر ہے؟ موت کا ڈر ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، ایسے کافروں کو اللہ نے گھیر رکھا ہے، یعنی کہ جو لوگ اسلام کی قرآن کی باتیں جن کے لیے ایک کڑک بجلی ایک طوفان کی طرح لگتی ہیں، جن کو اسلام پسند ہی نہیں ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اپنے کانوں میں انگلی ڈالی، نہیں سننا چاہتے ہیں اللہ کی باتوں کو، بلکہ ان کے نظر میں تو ایک کڑک ایک بجلی کی طرح طوفان کی طرح لگتی ہیں، تو ٹھیک ہے مت سنو، اللہ نے تمہیں گھیر رکھا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ پھر اس کا دوسرا میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینے میں جب مسلمانوں کے اوپر کوئی مشکل اور پریشانی آتی تھی تو منافق کوئی ساتھ نہیں دیتے تھے، بلکہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے سنا نہیں، کہنے کو سو کال مسلمان تھے وہ، لیکن تب بھی مدینے میں مسلمانوں صحابہ کے ساتھ نہیں دیا کرتے تھے اور کانوں میں انگلی ڈال کے ایسے ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ کیا چل رہا ہے، موت کے ڈر سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں بھی نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہہ دیا ایسے انکار کرنے والوں کو تو اللہ نے پہلے ہی اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ان کی آسمان سے بجلی گرائے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ہی چھین لے۔ کلما اضاءت لہم، ان کا حال یہ ہے کہ جب کبھی اضاءت روشنی ہوتی ہے مشوا فیہ، تو ساتھ چلنے لگتے ہیں، یعنی کہ منافق جب مسلمانوں کے ساتھ کچھ اچھائیاں ہوتی، مسلمان کہیں سے جیت کے آتے یا ان کو کہیں سے مال ملتا تو پھر ساتھ دیتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تمہارا ہمیشہ ساتھ دیا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب مسلمانوں پہ کوئی مشکل وقت آتا، کوئی تکلیف کا وقت آتا تو قاموا، کھڑے رہ جاتے، یعنی ساتھ نہیں دیتے تھے، پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، جیسے کہ جنگ احد میں عبداللہ بن ابی جنگ کے میدان سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے لوٹ گیا تھا، بالکل ساتھ نہیں دیتے تھے مشکل وقت میں موت کے ڈر سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، اور اگر اللہ چاہتا تو لَذَهَبَ، چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی کانوں کی سننے کی طاقت، ان کی دیکھنے کی طاقت ہی چھین لیتا،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، تمہیں اندھا کرنا، تمہیں بہرا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اب اللہ نے سارے انسانوں کو پکار کے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، ورشپ کرو تم اپنے رب کی۔ کون سے رب کی؟ کس کی ورشپ کرنی؟ کون ہے رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا، اس رب کی ورشپ کرو۔ اور والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے بھی انسان آ کے جا چکے ہیں ان سب کو بھی اسی رب نے پیدا کیا تھا، اس کی ورشپ کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب بچ سکو، تاکہ تم سب اللہ سے ڈر سکو، تاکہ تمہارا خاتمہ اچھا ہو جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اسی لیے اس رب کی ورشپ کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کی ورشپ کرو جس نے زمین کو تمہارے رہنے کے لیے بنا دیا، فرش کی طرح تمہارے لیے بچھا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے ماء یعنی پانی کو بھیجا، بارش کی، فاخرج به من الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے ہر طرح کے پھل لگائے، رزقاً، تمہارے کھانا پینے کا انتظام کیا، لکم، تمہارے لیے انسانوں، فلا تجعلوا للہ اندادا، اب تم اللہ کے ساتھ اللہ کے رائول مت بناؤ، دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف اور صرف ایک اللہ کی ورشپ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کے مقابلے کسی کو نہ لے کے آؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنایا، موت کون دیتا ہے، سب اللہ دیتے ہیں، تم جانتے ہو، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، سب اللہ کرتا ہے۔ وان کنتم فی ریب، اور اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے، کسی طرح کا شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، اس قرآن کے بارے میں جو اللہ نے اپنے بندے یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا کہ فاتو بسورۃ، تو ٹھیک ہے تم انسانو تم بھی کوئی سورہ لکھ لاؤ، من مثلی، اسی قرآن کی جیسی، کوئی ایک قرآن کی جیسی کوئی سورہ تم بھی لکھ کے لے آؤ۔ قرآن عربوں کو بھیجا، عربی میں بھیجا، اور کوئی آج تک ایک عربی بھی ایک سورہ نہیں لکھ کے لا سکا، چیلنج ہے اللہ کا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے ساتھیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جس کو چاہیے تم بلا کے جمع کرو اور لکھ کے لاؤ کوئی ایک سورہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم پروف کرو اس کو۔ اوپنلی چیلنج قرآن نے 2-3 جگہ کیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم کبھی نہیں کر سکتے، تم اس کی جیسی سورہ لکھ کر ہی نہیں لا سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے جس کا کہ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا فیول اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے، یعنی کہ اس جہنم کی آگ سے ڈرو جو انسانوں اور پتھروں کے لیے، اس کی آگ انسانوں کے ڈلنے سے بڑھے گی، پتھروں سے ڈلنے سے بڑھے گی، وہ پتھر جن کو دنیا میں پوجا جاتا ہے۔ اعدت للکافرین، اور یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ نان بلیورز کے لیے، جو اللہ پر بلیو نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے قرآن اور پروفٹ کو نہیں مانتے، ان کے لیے تیار ہے۔ اللہم اجرنا من النار، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔